ہم دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول، تعجیل الصلاۃ کے بارے میں یہ بیان ہے، نماز کو جلدی پڑھنا۔ اس سے پہلے جو ابحاث گزر گئے ہیں، جو مسائل گزر گئے ہیں، ان کا تعلق ان کا تعلق نماز کو ایسے وقت کے اندر پڑھنے کے ساتھ تھا کہ اس وقت کے علاوہ پھر نماز نہیں ہوتی، نماز کے جائز اوقات کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو بحث ہے تو یہ نماز کے مستحب وقت کے بارے میں، کہ اس کے علاوہ بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کون سے وقت میں زیادہ ہے، اب اس کے بارے میں حدیث بیان ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حضرت عن یسار ابن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال دخلت انا و ابی علی ابی بردہ الاسلمی رضی اللہ عنہم فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی المکتوبۃ، کہ یسار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزہ الاسلمی کے پاس پہنچے تو میرے والد نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، فرض نماز، مطلب یہ کہ اوقات کیا تھی ان کی۔ فقال، تو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان یصلی الحجیرۃ التی تدعونہ الاولی، کہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز جس کو آپ لوگ پہلی نماز کہتے ہو وہ پڑھتے تھے حین تضحد الشمس، جب سورج مائل ہو جاتا، ویصلی العصر حین یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ جب میں سے ہم کوئی مدینہ کے کنارے اپنے مکان پر پہنچتا تو وہ شمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج روشن ہوتا تھا، کہ ہم میں سے کوئی عصر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ اگر مسجد نبوی میں پڑھ لیتا، اس کے بعد اگر مدینہ کے اطراف کے دیہاتوں میں پہنچتا تو وہ مسجد سے گھر پہنچنے کے بعد بھی پھر وہ سورج غروب ہوتا، سورج کی روشنی جو ہے تو ماد نہیں ہوتی تھی۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، تو اب یہ یسار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بارے میں ابو بردہ الاسلمی نے کیا فرمایا وہ تو میں بھول گیا۔ وکان یستحب، اور پسند کرتے تھے اس بات کو، ان یؤخر العشاء، کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے۔ عشاء کون سی نماز؟ التی تدعونہ العتمہ، جس کو تم لوگ عتمہ کہتے ہو، تو اس کو مؤخر کرتے۔ وکان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کس کو؟ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہیے، بس عشاء کی نماز آدمی پڑھ لے تو پھر اس کے بعد فوراً سو جانا چاہیے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آدمی باتیں کرنے میں لگ جاتا ہے تو صبح کی نماز کے قضا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس بات کے اوپر اکثر آج کل عمل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ڈیوٹی کے اندر ہو، مصروف ہو، کام کاج میں ہو، ٹھیک ہے، درس و تدریس میں ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد فضول بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، موبائل استعمال کرنا، ٹی وی دیکھنا، یا جو ہے تو ایسی گلیوں کے اندر کوچوں کے اندر بیٹھنا، تو اللہ کے رسول کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ وکان ينفتل من صلاۃ الغداۃ حين يعرف الرجل جلیسہ، اور اللہ کے رسول واپس آتے تھے اللہ کے رسول واپس آتے تھے صبح کی نماز سے اس وقت حين يعرف الرجل جلیسہ، کہ جب آدمی اپنے بیٹھے ہوئے کو بھی پہچان لیتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، حالانکہ اللہ کے رسول تو 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے صبح کی نماز میں۔ اور پھر روایت اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لا يبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، کہ عشاء کی نماز کو ثلث اللیل تک تاخیر کرنے کو جو تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مطلب اس کو بھی پسند کرتے تھے۔ ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، اور اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مستحب وقت کے اندر اختلاف ہے کہ اور مستحب اوقات کون سے ہیں۔ تو صبح کی مستحب وقت بتایا کہ صبح کا مستحب وقت یہ ہے، ٹھیک ہے، شوافق کے نزدیک، کہ اس کو اندھیرے میں پڑھا جائے، صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا جائے۔
اور استدلال اور احناف کے نزدیک صبح کی مستحب وقت یہ ہے کہ روشنی کے اندر پڑی جائے، اسفار جس کو اسفار کہتے ہیں، اسفار، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی میں ختم کی جائے، جو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شوافی نے استدلال کیا ہے، شوافی کا جمہور علماء کا مسلک ہے کہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے، روشنی میں نہ پڑھی جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے۔ تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ صبح بغلس، ٹھیک ہے، کہ غلس کے اندر، اور غلس اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اور آگے حدیث آئے گی ایک کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں نماز پڑھتی تھیں، تو وہ اپنے چادروں کے اندر لپٹی ہوئی گھروں کو واپس جاتی تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے کہ ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ بھئی یہ کون سی عورت جا رہی ہے۔ اور ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول پہلے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز روشنی میں پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ کے رسول نے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا شروع کیا، اور اسی عمل کے اوپر اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ یہاں سے جمہور علماء استدلال کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ احناف کا استدلال، احناف کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کو روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ احناف کا ایک استدلال اسی حدیث سے ہے کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ کوئی آدمی اپنے ساتھ پہچانے ہوئے بیٹھے ہوئے بندے کو بھی پہچان لیتا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کے اندر جب نماز پڑھتے تھے تو مسجد ایک تو چھوٹی بھی ہوتی تھی، اس میں روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، تو اور دوسرے کی چھت بھی قریب تھا، تو ایسی جگہ پر اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتے تھے۔ تو ایسی مجلس کے اندر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو آدمی اسی وقت پہچان سکتا ہے کہ باہر خوب روشنی ہو گئی ہو، اگر باہر بھی اندھیرا ہو تو ایسی جگہ پر تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر بیٹھے ہوئے بندے کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ لیکن جب راوی نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ساتھ جو باہر جو ہے تو باہر روشنی ہے، وہ روشنی مسجد کے اندر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے بندے کو پہچانا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، دوسرا کہ احناف کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، بھائی صبح کی نماز آپ روشنی میں پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صبح کی نماز کو یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ بھائی صبح کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لو تو پھر نماز۔ تو شوافی یہاں پر اسفروا بالفجر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ صبح کی نماز کو یقینی بناؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لو۔ حالانکہ یہ والی تعویل جو امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، تو یہ والی تعویل دوسرے جملے کے ساتھ میچ نہیں کرتی کہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے، ٹھیک ہے، حناف کی تشریح کے مطابق، کہ صبح کو روشنی میں پڑھ لو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر روشنی میں نماز نہ پڑھی، اندھیرے میں نماز پڑھ لی، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر روشنی میں نماز پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اب یہ تو حدیث ہے جس احناف کی تشریح ہے، جس کے اوپر دونوں جملوں کی تشریح ہو جاتی ہے، فَأَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ۔ لیکن اگر ہم لیتے ہیں شوافی کی تشریح کو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا شوافی کی تشریح کے مطابق کہ صبح کو یقینی کر کے پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ وقت کو یقینی بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم وقت کو یقینی بناؤ گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر وقت کو یقینی نہیں بنایا، کیا مطلب؟ کہ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو پھر بھی ثواب مل جائے گا صبح کی نماز کا، حالانکہ پھر تو نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، اجر کہاں سے ملے گا؟ پھر تو سر سے نماز ہی نہیں ہوتی، اجر کہاں سے ملے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟
تو اس لیے شوافی کی تشریح اس حدیث کے اوپر فٹ نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حناف نے اس حدیث سے استدلال کیا تو یہ حدیث قولی ہے، اور شوافی نے اور جمہور علماء نے جس حدیث سے استدلال کیا تو وہ حدیث فعلی ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب قولی اور فعلی حدیثوں کے اندر تعارض آ جائے تو ترجیح قولی حدیث کو ملتی ہے نہ کہ فعلی حدیث کو ملتی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، دوسرا احناف استدلال کرتے ہیں ایک دوسرے حدیث سے بھی کہ وہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ جب تم تیر پھینکو تو تیر کے پھینکنے کی جگہ تمہیں معلوم ہو، ایسے وقت کے اندر نماز پڑھو. سمجھا کہ بات؟ جہاں تک شوافق کا استدلال ہے، جمہور علماء کا استدلال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول غلس کے اندر نماز پڑھتے تھے، اندھیرے میں. تو اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں صحابہ تہجد گزار تھے، سارے صحابہ نماز سے پہلے مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاتے تھے، تہجد کے وقت ہی جمع ہو جاتے تھے. تو چونکہ سارے صحابہ وہاں پر موجود ہو گئے، سارے صحابہ پہلے سے آ گئے، اس وجہ سے نماز کو تاخیر کرنا کوئی معنی نہیں بنتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو تاخیر اس لیے فرمایا، اعظم الاجر اس لیے فرمایا کہ اگر تم روشنی میں نماز پڑھو گے تو جماعت کی تکثیر ملے گی، جماعت میں لوگ زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے روشنی میں نماز پڑھو. لیکن اگر وہ زیادہ لوگ اندھیرے میں ہی جمع ہو جائیں تو پھر روشنی کے اندر نماز پڑھنے کا کوئی معنی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، روشنی میں نماز پڑھنے کا معنی تو اس وجہ سے ہے کہ تاکہ جماعت زیادہ ہو، لیکن جماعت کے لیے تو پہلے سے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پھر بھی اگر اس کو مؤخر کیا جائے تو کوئی معنی نہیں بن رہا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ڈیوٹی کا مسئلہ ہو یا جو ہے تو رمضان المبارک کے اندر دیکھ لو، اب سارے لوگ جو تو تہجد کے وقت میں ہی مسجدوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر احناف بھی پھر غلط کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہاں پر اسفار احناف بھی نہیں دیکھتے کیونکہ تکثیر تو پہلے سے مل گئی ہے. سمجھا گئی بات؟ باقی جمہور علماء نے استدلال کیا کہ مایور افنا من الغلس، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھتی تھی اور چادروں کے اندر وہ لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ جو ہے تو اندھیری کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی. تو یہ والی احادیث کے یہ جو الفاظ ہیں کہ مایور افنا من الغلس، یہ الفاظ مدرج من الراوی ہے، راوی نے اپنی طرف سے ان الفاظ کو احادیث کے اندر بڑھا دیا ہے. سمجھ گئی بات؟ ان الفاظ کو اپنی طرف سے بڑھا دیا. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ راوی نے تو یہ بھی کہا کہ عورتیں اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوئی تھی، تو لپٹی ہوئی چادر تو لپٹی ہوئی عورت تو روشنی کے اندر بھی وہ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے. جب اپنے چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لے تو وہ تو روشنی کے اندر بھی معلوم نہیں ہوتی، تو اندھیرے میں کہاں سے معلوم ہوگی؟ تو ان کی عدم معرفت وہ چادروں کی وجہ سے ہے، وہ غلظ کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ چادروں کی وجہ سے ہے، غلظ کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس سے بھی استدلال تام نہیں ہوتا. باقی زہر کا مستحب وقت، تو زہر کا مستحب وقت جمہور فقہا کے نزدیک، شافعی کے نزدیک تعجیل افضل ہے. ٹھیک ہے، اس میں تعجیل افضل ہے. اور احناف کے نزدیک اس میں ابراد افضل ہے. زہر کے وقت کے اندر، زہر کے وقت میں احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ زہر کی نماز ایسے وقت کے اندر پڑھی جائے کہ جس میں سورج کی گرمی تھوڑی کم ہو جائے. سمجھ آ گئی بات؟ تو شافعی نے استدلال کیا ہے ایک تو اللہ کے رسول کی اس حدیث سے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے اس بات کی شکایت کی کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں جلنے لگتے ہیں، اس سے استدلال کیا. سمجھ گئے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جلدی نماز پڑھتے تھے. اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ تم لوگ اللہ کے رسول سے زیادہ ظہر کی نماز جلدی نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول جلدی پڑھا کرتے تھے. سمجھا گئی بات؟ اور احناف کے نزدیک استدلال کس سے ہے؟ احناف کے نزدیک استدلال اس سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من حیث فیخ جہنم، آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. جہنم کی یہ گرمی جو ہوتی ہے تو یہ جہنم کے بھاپ سے ہوتی ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زہر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ ہم نے فیلوں کے سائے بھی دیکھ لیے. رینت التلول،
ہم نے ٹیلوں کے سائے بھی دیکھ لی، اور ٹیلوں کے سائے تو تب نکلتے ہیں کہ جب زور کا وقت کافی گزر جائے، اس کو عبرات کے اندر پڑھا جائے، اس کو تاخیر سے پڑھا جائے، تب جا کے تب جا کے وہ سائے نکلتے ہیں ٹیلوں کے۔ جہاں تک شوافی کا استدلال ہے کہ شوافی نے استدلال، جہاں تک شوافی کا مسلک ہے کہ انہوں نے زور کی نماز کو کہتے ہیں کہ جلدی پڑھنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلی روایت سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول سے صحابی نے شکایت کی کہ ہم جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں جلنے لگتے ہیں، تو اصل میں وہ روایت، اس کا تعلق جو تو مکی احوال کے مطابق تھا، مکی دور کے مطابق تھا، اور جو ابراد والی حدیثیں ہیں تو اس کا تعلق مدنی دور کے ساتھ ہے۔ سمجھا گئی بات؟ ان کا تعلق مدنی دور کے ساتھ ہے، تو اس لیے دونوں کے اندر تطبیق اسی طرح ممکن ہے کہ دونوں کے اندر تطبیق، بس ان کو وہ تو پہلے مکیہ حوال کے مطابق تھی، تو مکہ کے دور کے بعد تو نماز کے اندر کافی تبدیلی آ گئی، پھر بعد میں اللہ کے رسول نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کو۔ سمجھا گئی بات؟ اور باقی ہے کہ شوافی نے حضرت عائشہ سلانہ کی روایت سے استدلال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق موسم سرما کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں اللہ کے رسول ظہر کی نماز کو جلدی کر کے پڑھتے تھے، تو ٹھیک ہے، سردیوں میں ہم بھی کہتے ہیں کہ جلدی کر کے پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عصر کی نماز کے اندر، تو عصر کی نماز کے اندر بھی احناف کا مسلک یہی ہے کہ نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سورج کے اندر اصفرار پیدا ہو، اصفرار کا مطلب اس کی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور شوافی کہتے ہیں کہ جلدی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ان کا استدلال ایک تو اس حدیث سے ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی مدینہ کے اطراف میں چلا جاتا دیہاتوں کے اندر، تو جب واپس آتا تو سورج بلند ہوتا تھا، ٹھیک ہے، حوالی مدینہ۔ اور ایک استدلال اس سے ہے کہ حضرت رافع ابن خدیش کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کو تقسیم کر دیتے تھے، اور مغرب سے پہلے پہلے ہم اونٹ کا پکا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ سمجھا گئی بات؟ عصر کی نماز کے بعد ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کیا، اس کو پکا بھی لیا، اور مغرب کی نماز سے پہلے کھا بھی لیا۔ سمجھ گئے؟ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب آدمی جلدی پڑھے اس کو۔ احناف کہتے ہیں، احناف کا استدلال اس حدیث سے ہے، ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ سے، کہ اللہ کے رسول جو ہے تو ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، تم لوگ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہو، مطلب غصہ کر رہی ہے حضرت ام سلمہ علیہ السلام، آج حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور تم لوگ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہو، کیا مطلب کہ تم لوگوں کو عصر کی نماز جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول عصر کی نماز جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھا گئی بات؟ اور دوسرا استدلال احناف کا کہ اللہ کے رسول جو ہے، اللہ کے رسول سورج کو اتنا مؤخر کرتے تھے کہ سورج جو ہے تو سفید نکل آتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے حدیث سے استدلال کرتے ہیں رافع ابن خدیج کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول ہمیں عصر کو مؤخر کرنے کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان روایت سے استدلال کرتے ہوئے احناف نے یہ جو تو ان کا مسلک ہے کہ عصر کے اندر تاخیر کرنی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ جہاں تک کہ میں ثلاثہ کی حدیث کا تعلق ہے اور ان کے استدلالات کا تعلق ہے، تو انہوں نے استدلال کیا ایک تو اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی عصر کی نماز پڑھتا اور پھر مدینہ کی اطراف میں چلا جاتا اور پھر وہ واپس بھی آتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا، تو اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں اور جو دیہات تھے اور جو گاؤں تھے، بعض تو 4 میل کے فاصلے پہ تھے، بعض 8 میل کے فاصلے پہ تھے، اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی بستیوں میں گیا تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ تیز گیا تھا یا آہستہ گیا تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ جانے والا جوان تھا یا بوڑھا تھا، یہ بھی معلوم نہیں۔ سمجھا گئی بات؟ اس لیے اس سے استدلال مشکل ہے، اس سے استدلال کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ادھر ابھی تو میں گاؤں آیا ہوں نا، تو ہمارے ادھر ایک مدرسہ ہے
جس میں ہم پڑھتے تھے تقریباً رابعہ میں نے ادھر ہی پڑھا، رابعہ خامسہ، تو تقریباً 1 میل 2 میل، تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہوگا، غالباً 3 میل کے فاصلے۔ تو وہاں سے عصر کو طلباء آتے تھے ہمارے گھر، ہمارے گھر آتے، پیدل آتے تھے یہاں پر میرے پاس، پھر یہاں پر آتے میرے ساتھ چائے پی لیتے تھے، ٹھیک ہے، چائے پینے کے بعد پھر وہ پیدل جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مغرب تک پہنچ جاتے تھے مدرسے۔ میں اور میرا ایک دوست ہے، ہم بھی جو ہے تو یہاں سے ہمارے گھر سے تبلیغی مرکز تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہے، تو ہم بھی ظہر کی نماز پڑھ کے اب احناف کے مسلک وقت میں، ٹھیک ہے نا، احناف کے وقت میں مطلب ظہر کی نماز ہم پڑھ لیتے تھے، حالانکہ ہمارے گاؤں میں ظہر تاخیر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب ہے کہ ظہر بہتر یہ ہے عصر کی نماز، کہ تقریباً بس عصر کی وقت داخل ہو گیا تو 15 منٹ بعد نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ لوگ آدھا گھنٹہ اور بھی تاخیر کرتے ہیں، یہ تو خیر صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنی تاخیر کے باوجود بھی ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز کے بعد مرکز چلے جاتے تھے پیدل، پیدل واپس بھی آ جاتے تھے، اور مغرب کی نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، سمجھا گئی بات؟ تو اس لیے اس سے استدلال مشکل ہے کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد اوالی مدینہ چلے جاتے تھے، مدینہ کے دیہات میں چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے سورج بلند ہوتا، اس سے استدلال مشکل ہے۔ اور دوسرا، رافع بن خدیج کی روایت سے انہوں نے استدلال کیا کہ وہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت تقسیم کر کے کھا بھی لیتے تھے، تو اس کا جواب یہ کہ ایک ماہر آدمی کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا یہ چیز، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا ہم ہے کہ مہینے کے اندر، سال کے اندر ایک دفعہ جو ہے تو گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو 10 بندے تو اس کی دم پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے تو کچھ اس کی جو ہے تو سر کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ ایک پاؤں کو، کوئی دوسرے پاؤں کو، 10 12 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جانور کو نہیں گرا سکتے، سمجھ گئے، لیکن وہی ایک جانور، ایک کسائی آتا ہے اور 1 منٹ کے اندر اس کو گرا کے چلا جاتا ہے، ذبح بھی کر لیتا ہے، اس کے گوشت بھی تقسیم کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام یہی ہے۔ تو صحابہ تو وہ تجربہ کار لوگ تھے، اور وہ تو اونٹ ہی ذبح کرتے تھے، تو ان کے لیے اونٹ کو ذبح کرنا، اس کو گرانا، گوشت تقسیم کرنا، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، سمجھ گئے، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو اس لیے ماہر آدمی جو ہے تو تجربہ کار آدمی اگر ہو تو وہ اس کو اگر اتنی جلدی کر لے تو یہ کوئی جو ہے تو انہونی بات نہیں ہے، اور کم وقت کے اندر بھی ایک تجربہ کار آدمی اس طرح کر سکتا ہے، سمجھ گئے، بہرحال اس سے بھی استدلال مشکل ہے۔ عشاء کی نماز کے اندر بھی اختلاف ہے، احناف کے نزدیک جو ہے تو وہ تاخیر افضل ہے، اور شوافی کے نزدیک جو ہے تو وہ اول وقت کے اندر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز اول وقت کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اور جمہور کا استدلال، احناف کا استدلال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتم ان یؤخر العشاء، کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھے۔ اور شوافی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھتے تھے لسکوت قمر الثالث سے، کہ جب تیسری رات کا چاند غائب ہو جاتا تب جا کے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جلدی نماز پڑھتے تھے، اس سے شوافی نے استدلال کیا، لیکن اس سے بھی استدلال تام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ تیسری رات کا چاند بھی کافی دیر کے بعد غروب ہوتا ہے، جلدی غروب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ نمازوں کے مستحب اوقات کا اختلاف تھا، جس کے اندر شوافی اور جمہور علماء یا احناف کا اختلاف ہے۔ باقی اللہ کے رسول نے صبح سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اس میں نماز کے قضا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بتا گئی بات؟ اچھا، آگے اگلی دوسری حدیث دیکھیں، حضرت محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علی سے مروی قال سألنا جابر ابن عبداللہ عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جابر ابن عبداللہ سے اللہ کے رسول کی نمازوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کان یصلی الظہر بالحاجرہ والعصر والشمس حیۃ، کہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے ایسے وقت کے اندر کہ سورج روشن ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب مغرب کا وقت داخل ہوتا، مغرب کی نماز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس سورج غروب ہو گیا بس اس وقت مغرب کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے اذا کثر، کہ جب لوگ زیادہ، اذا کثر عجل، جب لوگ زیادہ ہوتے تو عشاء کی نماز جلدی پڑھتے، واذا قلوا اخر، اور جب لوگ تھوڑے ہوتے تو پھر اب مؤخر کرتے، وہ صبح بغلس،
اور صبح کی نماز اللہ کے رسول اندھیرے میں پڑھتے تھے. تو یہ ایک ضابطہ مل گیا. ٹھیک ہے, اذا کثر الناس عجل و اذا قلوا اخر. اس سے ضابطہ مل گیا کہ اللہ کے رسول نمازوں کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ بھائی لوگ کس وقت زیادہ ہوتے ہیں, جس وقت کے اندر لوگ زیادہ ہوتے اس وقت کے اندر نماز پڑھتے. حضرت انس سے مروی قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظهائر على سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر, کہ ہم جب اللہ کے رسول کے پاس ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے کپڑوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. اس سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ بھائی ظہر کی نماز جلدی پڑھ دے, کیونکہ اگر ظہر کی نماز آپ تاخیر سے بھی پڑھیں گے تو زمین پھر بھی گرم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ یہاں سے کپڑے سے وہ والا کپڑا مراد لیتے ہیں کہ جو بدن کے ساتھ نہ لگا ہو, بدن کے علاوہ کا کپڑا مراد لیتے ہیں, اور بدن کے کپڑے کے اوپر سجدہ کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے. حناف کے نزدیک یہاں پر وہ کپڑے مراد ہے جو بدن کے ساتھ متصل ہیں, وہ کپڑے مراد ہیں اپنے آستین کے اوپر, ٹھیک ہے, یا دامن کے اوپر. اور حناف کا استدلال اس سے ہے کہ بھائی صحابہ کے ساتھ اتنے زیادہ کپڑے تھوڑی ہوتے تھے کہ کچھ پہنتے تھے اور کچھ ویسے اپنے پاس رکھتے تھے. تو اس لیے حناف کا استدلال, اس لیے حناف کہتے ہیں کہ اگر بدن کے کپڑوں کے اوپر بھی سجدہ کیا جائے, ٹھیک ہے, دامن پھیلا دیا یا جو ہے تو آستین کے اوپر سجدہ کر لیا تو یہ جائز ہے. ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اشتد الحر فابردوا, کہ جب گرمی زیادہ ہو فابردوا بالصلاۃ, نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. وفی روایت للبخاری عن ابی سعید بالظہر فان شدۃ الحر, کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو, فان شدۃ الحر من فیح جہنم, کیونکہ جہنم, کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے بھاپ سے ہے. وہ کس طرح کہ واشتقت النار الی ربها, جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. فقالت رب اکل بعضی بعضا, تو جہنم نے کہا کہ اے میرے رب, میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا. فاذن لها بنفسین, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی دو سانسوں کی. نفس فی الشتاء, ایک سانس سردی کے اندر, ونفس فی الصیف, اور ایک سانس گرمی کے اندر. اشد ما تجدون من الحر, اشد ما تجدون من الحر, تو وہ جو تم گرمیوں کی ٹھنڈ, وہ جو گرمیوں کی سختی تم لوگ پاتے ہو تو وہ بھی اسی جہنم سے ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر, اور وہ جو شدت تم پاتے ہو کس کی, سردی کی, تو وہ بھی اسی جہنم سے ہے. متفق علیہ. وفی روایت للبخاری فاشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها, کہ وہ جو تم گرمی سردی کی ٹھنڈک پاتے ہو یا سردی پاتے ہو تو وہ اس جہنم کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی یہ گرمی جو ہے تو یہ من فیح جہنم, جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ہے, اس کی وجہ سے ہے. سمجھا گئی بات؟ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ گرمی جو ہوتی ہے, گرمی یہ تو سورج کی وجہ سے ہوتی ہے, گرمی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ یہ جو گرمی ہے تو یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے, گرمی کس وجہ سے, جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے. اور ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گرمی کس وجہ سے ہے, سورج کی وجہ سے, کہ جو علاقے خط استوا کے قریب ہیں تو وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے, اور جو دور ہیں تو وہاں پر گرمی کم ہوتی ہے. جو علاقے خط استوا کے قریب ہیں وہاں پر سردی کم ہوتی ہے, جو دور ہے وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو گرمی سردی کا سبب سورج ہے نہ کہ جہنم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک چیز کے زیادہ سبب ہو سکتے ہیں, تزاحم فی الاسباب ممکن ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تزاحم فی الاسباب یہ ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر بھی تزاحم فی الاسباب ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی یہ تزاحم فی الاسباب ہی ہے کہ یہ تزاحم فی الاسباب ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک سبب کیا ہے,
گرمی کا، سورج کا سانس لینا باہر کی طرف، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ سورج کی گرمی، جہنم کا سانس لینا باہر کی طرف، اور دوسرا سورج کی گرمی، اور سردی کا سبب سورج کا دور ہونا، ٹھیک ہے، سورج کا یا خط استوا سے علاقے کا دور ہونا، اور دوسرا سبب کہ جہنم کا اندر کی طرف سانس لینا، یہ دوسرا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک ہمیں جو گرمی سردی جو ہمیں ملتی ہے تو وہ سورج سے ملتی ہے، لیکن سورج کے اندر جو گرمی سردی آتی ہے تو وہ جہنم کی وجہ سے آتی ہے۔ تو سورج سبب السبب ہوا، سورج کیا بنا؟ سبب السبب بنا، کہ ہمیں جو گرمی سردی محسوس ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، ہمیں جو محسوس ہوتی ہے تو وہ سورج سے محسوس ہوتی ہے۔ سورج قریب ہوتا ہے تو گرمی، سورج دور ہو جاتا ہے تو سردی، لیکن سورج کے اندر جو گرمی سردی آتی ہے وہ جہنم کی وجہ سے آتی ہے، کہ جب جہنم سانس باہر کی طرف لیتی ہے تو سورج میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، جب جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے تو سورج میں سردی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بھائی پھر یہ تو سورج تو جہنم کے اندر جہنم کو دو ہی سانسیں لینے کی اجازت ہے، ایک اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف، لیکن یہ تو کچھ علاقے ہیں کہ اب یہاں پر ہمارے پاکستان میں ہماری طرف سردی ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ علاقے ہوں گے کہ یہی مہینے ہوں گے وہاں پر گرمی ہوگی۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سورج نے اندر کی طرف سانس لیا جہنم نے، اور وہ کہیں گے کہ جہنم نے باہر کی طرف سانس لیا، تو اس کو کیسے منطبق کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمارے شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں اصل میں اصل میں اس کا تعلق کیا ہے؟ غیب کے عالم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق غیب کے عالم کے ساتھ ہے، تو لہذا ہم اپنی نظروں سے جو دیکھتے ہیں بس وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر تو یقین کرتے ہیں، لیکن غیب کے عالموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو توجیحات کی جا رہی ہیں، یہ جو توجیحات کی جا رہی ہیں کہ بھائی یہ سبب و سبب ہے، یا جو ہے تو سورج کی وجہ سے گرمی آتی ہے، جو بھی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث کو درست کرنے کے لیے، باقی کیا ہے یہ، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا ہمیں نہیں پتا، وہ عقل سے بالاتر بات ہے، اس کی کنہ کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہچان سکتے، کیونکہ یہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ بھئی اگر گرمی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، سورج اگر میں کھڑے ہو گئے تو گرمی ملے گی، اور سائے میں آ جاؤ گے تو سردی ملے گی، ٹھیک ہے، گرمی کم ہو جائے گی، تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ گرمی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گرمی سورج کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ من فیح جہنم، تو اس بات کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کا تعلق عالم الغیب کے ساتھ ہے، اور عالم الغیب کے احوال ہم اس کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتے، جس طرح جنت اور جہنم کی باتوں کے اوپر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، اس طرح اس کے اوپر بھی ہم مطلع نہیں ہو سکتے، جتنے بھی ہم کیا ساتھی گھوڑے حدیث کی حقیقت کے بارے میں دوڑائیں تو اس حدیث کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کہ اس کا مقصد اور اس کی کنہ اور اس حقیقت، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں بس یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔